بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 21 ہے، جس میں ہم بعض ایسے افعال سیکھیں گے جو لکھنے پڑھنے سے متعلق ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلفظ کی ادائیگی ہے، اس کے بعد معانی پر غور کریں گے اور سیکھیں گے۔ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ انظر الی الکتاب، انظر الی الکتاب۔ واقرأ القصة، انظر إلى الكتاب واقرأ القصة۔ القصة سهلة وممتعة، القصة سهلة وممتعة۔ نعم، قصة أبينا إبراهيم، قصة أبينا إبراهيم۔ ماذا فعل إبراهيم بالأصنام؟ ماذا فعل إبراهيم بالأصنام؟ كسرها عند غياب القوم، كسرها عند غياب القوم۔ الحمد لله الذي نجاه من قومه، الحمد لله الذي نجاه من قومه۔ الحمد لله۔ هل فهمت كل القصة؟ كل القصة، هل فهمت كل القصة؟ أجل فهمتها، أجل فهمتها۔ تلفظ کی ادائیگی ہو چکی، آئیے افعال اور ورب سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہمارے سامنے ہے انظر الی الکتاب۔ انظر امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ، جس سے ہم سامنے والے کو حکم کرتے ہیں۔ جنہوں نے صرف پڑھی ہے وہ سمجھتے ہوں گے۔ اس کا ماضی ہوتا ہے نظرا، مضارع ہے ینظرو۔ ماضی اور مضارع کا معنی ہم نے سمجھایا ہے پچھلے دروس میں۔ نظرا، اس آدمی نے دیکھا، اس آدمی نے دیکھا، دیکھنا، کسی چیز کو دیکھنا، کسی چیز پر نظر رکھنا۔ ینظرو، وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یعنی ماضی میں کام ہو چکا ہے اور مضارع میں، مستقبل میں وہ دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے حکم کیا انظر، آپ دیکھیے، آپ دیکھیں، انظر، دیکھیے۔ تو یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر فعل میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہم کہیں شربا، اس آدمی نے پیا۔ یشربو، وہ آدمی پیتا ہے یا پیے گا۔ پھر میں کہتا ہوں اشرب، آپ پئیں۔ اشرب الشایا، چائے پئیں۔ اشرب الماء، پانی پئیں۔ اسی طرح ہم افعال کو سیکھتے رہیں گے تو ہماری جو زبان ہے وہ چلتی جائے گی اور لغت میں، عربی بول چال میں ترقی ہوتی جائے گی۔ تو ایک نے کہا انظر الی الکتاب، کتاب کی طرف دیکھو، 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 الی الکتاب، کتاب کی طرف۔ وقرأ القصۃ، وقرأ، یہ واو جو ہے نا اس کا ترجمہ اور۔ وقرأ القصۃ، اور قصے کو پڑھیے۔ وقرأ، قرأ یقرأ، آپ نے پڑھا ہوگا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اقرأ امر کا صیغہ ہے جس طرح انظر ہے، لیکن یہ کہاں سے ہے؟ یہ ہے قرأ یقرأ سے۔ جیسے انظر ہے نظر ینظر سے، اس طرح اقرأ ہے قرأ یقرأ سے۔ قرأ یقرأ، اقرأ، اور آپ پڑھیے القصۃ، قصے کو۔ اقرأ القصۃ، قصہ پڑھیے۔
تو انہوں نے کہا القصۃ، قصہ جو ہے سہلتن بہت آسان ہے، سہلتن، سہلتن ہے سہلا او سہولا یسہلو، ایک چیز کا آسان ہونا، اس کے لیے ہم جو ورب استعمال کرتے ہیں وہ سہول یسہلو، سہل، القصۃ سہلتن، قصہ بہت آسان ہے، وہ ممتعۃ اور بہت زیادہ دلچسپ ہے، ممتعۃ یعنی مزے والا قصہ ہے، مفید قصہ ہے، ممتع کہتے ہیں تمتع کو، اور تمتع سے مراد یعنی کسی چیز میں دلچسپی لینا یا اس سے مزے لینا، اس طرح کا قصہ۔ تو کہا القصۃ سہلتن، بہت آسان بھی ہے، ساتھ میں بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ تو سامنے والے نے کہا نعم، جی ہاں، قصۃ ابینا ابراہیم، ہمارے جو ابو ہیں یعنی روحانی، جو کہ ابینا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، یہ بہت دلچسپ ہے۔ پھر پوچھا گیا ماذا فعل، کیا کیا تھا ابراہیم بالاصنام، ابراہیم علیہ السلام نے اصنام یعنی بتوں کے ساتھ۔ اصنام کو سمجھیں، اصنام یہ جمع ہے، مفرد صنمون، صنم، صنم کہتے ہیں ایک بت کو، اصنام بہت سارے بت۔ ماذا فعل، کیا کام کیا تھا ابراہیم، ابراہیم نے بالاصنام بتوں کے ساتھ۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ ماذا فعل، فعل ہم نے سیکھا تھا کوئی بھی کام اس کو فعل کرنا، کام کرنا، کام کرنا فعل۔ ماذا فعلت، آپ نے کیا کام کیا، ماذا فعلت، فعلت میں نے کام کیا، اسی طرح ہوتا ہے فعل یفعل۔ تو ماذا فعل، کیا کیا ہے ابراہیم نے بتوں کے ساتھ؟ جواب ملا کسرہا، کسرا، کسرا فعل ماضی ہے، کسرا ہا، ہا جو ہے اس سے مراد اصنام ہے، بت۔ کسرا ابراہیم الاصنام، کسرا معنی توڑنا، ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا اسے۔ کب توڑا تھا؟ عند غیاب القوم، جب قوم غائب ہو گئی تھی، جب قوم میلے کی طرف جا چکی تھی اور گھر میں اور کوئی نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کسرہا، کسرہ معنی توڑنا، جیسے میں کہوں یکسرو، وہ توڑتا ہے۔ میں آپ سے کہوں آپ توڑو تو میں کہوں گا اکسر، اکسر، توڑو، آپ توڑو، اور اسی طرح کسرہا تو اس نے توڑ دیا۔ عند جب غیاب القومی، جب قوم غائب ہو گئی تھی، کہیں اور چلی گئی تھی۔ تو دوسرے نے کہا الحمدللہ الذی، جس نے نجاہو، نجاہو بچایا، من قومہ قوم سے، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نجاہو، اللہ کے لیے تعریف جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قوم سے بچایا، یعنی جب وہ واپس آئے اور دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، اس کی مدد کی۔ تو نجا ینجی جو فعل ہے، نجاہو، نجا ینجی، نجا یہ فعل ماضی ہے، دیکھیں نجا، ینجی فعل مضارع ہے، تو نجا ینجی بچانا کسی کو۔ انا نجیتہ، انا میں نے، نجیتو، نجیتو یہ نون بنا دیں اس کو جیم، انا نجیتو میں نے بچایا، نجیتو رجلا آدمی کو، میں نے آدمی کو بچایا۔ تو اسی طرح ہم جب بنائیں گے تو جملے بنتے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نجاہو، کہ انہوں نے بچایا، من قومہ اس کے قوم سے۔ سامنے والے نے کہا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ اس کے بعد سوال ہے حل فہمت، حل کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کیا؟ فہمت، اس کو سمجھ لیں، فہمت کیا آپ سمجھ گئے، کل القصہ سارے قصے کو، کیا آپ سارے قصے کو سمجھ گئے؟ فہما یفہمو، فہم، اردو میں ہم کہتے ہیں
فہم، اس کو کوئی فہم نہیں یا وہ نہیں سمجھتا، بات مفہوم نہیں مفہوم بتا دیں تو مفہوم اسی سے ہے فہم یفہم سے۔ حل فہمتا، کیا آپ سمجھ گئے؟ حل فہم الرجل، حل فہم الرجل، کیا وہ آدمی سمجھ گیا؟ حل فہمتا، کیا آپ سمجھ گئے؟ انا فہمتو، میں سمجھ گیا، انا فہمتو، انا میں، فہمتو میں سمجھ گیا، انا فہمتو کلامکا، میں آپ کی بات کو سمجھ گیا۔ تو انہوں نے کہا اجل، اجل، اجل مانا نعم، نعم کا ترجمہ جی ہاں، نعم فہمتھا، میں قصے کو سمجھ گیا۔ امید ہے یہ درس بھی آپ حضرات کو حوار سمجھ آ چکا ہوگا، لہٰذا اس کو ضرور زبانی یاد کریں اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو ورب استعمال ہوئے ہیں، اسے اپنے پاس نوٹ بھی کریں، اس کا استعمال بھی ضرور کریں، اور تمام جتنے بھی حوارات گزشتہ ہیں اس کو بار بار سنے گا تاکہ ہمیں عربی آنا آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔